تو پہلی بات یہ ہے کہ غسل کے لیے نیت کا ہونا لازم ہے، اور نیت زبان سے نہیں ہوتی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی آپ کے ارادہ کے اندر یہ بات ہو کہ میں جمعہ کے دن کا مسنون غسل کرنے لگا یا جنابت کا غسل کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد آپ واش روم سے یعنی بیت الخلاء میں یا غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے آپ بسم اللہ کے کلمات پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا بھی باہر سے پڑھ کے اندر داخل۔ اس کے بعد آپ اندر چلے گئے، پہلا کام آپ نے کرنا اپنے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، یہ مسنون غسل کے اندر دوسری بات بتائی میں نے آپ کو۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، دعا پڑھ کے داخل ہوں، اور آپ نے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے جب آپ نے بیت الخلاء میں یا واش روم میں داخل ہوں۔ پھر دونوں ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھو کر دونوں بائیں ہاتھ کے ساتھ نجاست کو، گندگی کو صاف کریں، یا استنجا کرنا استنجا کر لیں۔ پھر اس ہاتھ کو آپ مٹی سے صاف کریں، مٹی نہیں تو آج جدید چیز ہے انشاءاللہ وہ اس کی جو ہے نا وہ کفایت کر جائے گی، صابن سے آپ ہاتھ کو صاف کریں۔ اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے نماز کے وضو کی طرح، پہلے ہاتھ دھو لیں گے 3 دفعہ، پھر 3 دفعہ کلی، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی داخل کیا جائے گا۔ اور کلی کے اندر یہ اصول ہے کہ اگر آپ کا روزہ ہے تو روزے کی حالت میں آپ گرگرا نہیں کریں گے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو آپ وضو میں بھی اور غسل میں بھی گرارا کریں۔ پھر ناک کے اندر پانی کھینچنا ہے، روزے کی حالت میں آپ مبالغہ نہ کریں، زیادہ نہ کھینچیں، اور اگر روزہ نہیں ہے تو پانی کم از کم یعنی کھینچ کے آپ اس خیشوم، اس کو کہتے ہیں، ہڈی تک لے کر آئیں۔ تو اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ چہرہ دھونا ہے، پھر آپ ہاتھ کے اندر پانی لے کے چوتھی دفعہ آپ داڑھی کا خلال کریں، داڑھی کے نیچے داخل کر کے پانی کو ایسے کر لیں یا نیچے سے باہر کی طرف۔ پھر 3 دفعہ یہ بازو دایاں، 3 دفعہ بایاں بازو، کم از کم کوہنی تک تھوڑا سا اوپر کر سکتے ہیں، گنجائش ہے اس کی۔ تو یعنی یہ نماز کے وضو کی طرح آپ وضو کر رہے ہیں بازوؤں تک۔ اب اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ گیلے کرنے ہیں، گیلے کر کے اس کو ایسے بالوں کے اندر پھیرنا ہے، اس کو کہتے ہیں بالوں کا خلال۔ بالوں کے اندر ایسے ہاتھ پھیرنے ہیں 1 دفعہ، پھر 3 چلو پانی ڈالنے، اور صحیح ابن حبان کے اندر اس پانی کی ترتیب بھی بیان کی گئی۔ پہلا چلو دائیں طرف سر کے، دوسرا چلو بائیں طرف سر کے، اور تیسرا چلو سر کے درمیان کے اندر۔ آپ سر کو، اپنے بالوں کو مس لیں اچھی طرح تاکہ اس کی جڑیں تر ہو جائیں۔ یہ یہاں تک ترتیب ہے حدیث کے اندر۔ باقی اس کے علاوہ عمومی حدیث سے یہ استدلال ہے کہ نبی علیہ السلام جو کام شروع کرتے آپ دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے، تو آپ اس کے بعد اپنے دائیں کندھے پر پہلے پانی ڈالیں، پھر بائیں پر ڈالیں، پھر پورے جسم پر ڈالیں، تسلی سے نہائیں آپ، لیکن پانی کی فضول خرچی بھی نہیں کرنی۔ اور نہانے کے بعد اگر اس دوران، نہاتے ہوئے اس دوران اگر انسان کا ہاتھ اس کی شرمگاہ پر لگ گیا تو اس سے جو پیچھے ہم نے وضو کیا تھا وہ وضو خارج ہو جائے گا، لیکن غسل کے ارکان اس کے مکمل ہو چکے۔ تو ظاہری بات ہے، ہم صابن لگاتے ہیں تو پھر پورے جسم پر لگاتے ہیں تو ہاتھ شرمگاہ پر بھی لگ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جب آپ نے نہا لیا ہے، اگر ہاتھ نہیں لگا تو باہر نکل کر آپ پہلے دایاں پاؤں دھوئیں، پھر بایاں پاؤں، اور دایاں پاؤں بھی ایسے دھونا ہے کہ آپ نے دائیں طرف سے شروع کرنا اور اس کے اندر خلال کرنا انگلیوں کے اندر، اور اسی طرح پھر بایاں پاؤں دھوئیں اور آپ کلمہ شہادت پڑھیں۔ اور اگر نہاتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے ہاتھ شرمگاہ پر لگ گیا ہے تو پھر باہر نکل کر آپ نئے سرے سے بسم اللہ پڑھ کر وضو کر لیں، اور وضو جیسے نماز کا کرتے ہیں کر کے آخر میں آپ کلمہ شہادت پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا پڑھیں، یہ مسنون دعا ہے۔ تو ایک چیز کا اس میں خیال رکھنا، غسل کے اندر عموماً بھائی اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ناف ہے نا، ناف، اس کے اندر بھی آپ نے انگلی پھیر کے اس کو بھی اندر سے گیلا کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ عموماً بھائی پانی ویسے ہی بہا لیتے ہیں، بعض اوقات مسئلہ پوچھنے کے اندر آتا ہے تو اس لیے میں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی۔ تو یہ مسنون غسل ہے، اور یعنی اسی طرح سنت کے مطابق غسل کرنا ہے۔ اور اگر کسی بندے کو غسل کی حاجت ہے، یعنی اس کو رات کو سوئے ہوئے حاجت ہو گئی،
تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنی مرضی سے چاہے ٹوٹی کے نیچے سر دے لے اور سمندروں میں گوتے کھاتا پھرے، اس کا وہ غسل نہیں ہوگا جب تک وہ مسنون غسل یعنی سنت کے مطابق شرائط پوری نہیں کرے گا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ھذا وما